کی اللہم ربی حبلی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، کائنات کے امام، امام الانبیاء، سید المرسلین، شافی محشر و ساقی کوثر، افضل البشر، بہتر و برتر، آمینہ کے لال، عبد المطلب کے پوتے، مومنوں کے دل کی دھڑکن، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جمعہ کا یہ مبارک دن اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، جس کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ دنوں میں سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین کے گھر میں ہم جمع ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی کچھ باتیں سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کر کے اس کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ عنوان جمعہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہی دلیل ہے؟ قرآن مجید میں رب العالمین نے کہا مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے، رب اعلان کر رہا ہے اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، دین اسلام کو مکمل سمجھ کر اسے خوشی سے اپنا لو۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، آدھے ادھورے مومن نہ بنو، بلکہ اسلام کی ساری تعلیمات کو دل کی خوشی کے ساتھ اپناؤ۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک بندہ کامل مسلمان بنے، ایک بندہ کامل ایمان والا بنے، اس کے دل میں اسلام اور ایمان راسخ ہو جائے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، میں اور آپ پورے مسلمان بنے، آدھے ادھورے مسلمان نہ بنے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہاں رب العالمین کی یہ تعلیم ہے کہ تم اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، شریعت کی چیزوں کو اپناؤ، خود جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، تو میرا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ حق بنتا ہے کہ میں اور آپ پورے طور سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، آدھے ادھورے مسلمان بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ پوری طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو اپنے دلوں میں راسخ کریں، خود گناہوں سے بچ کر خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں دی، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا سوائے ایک نعمت کے، اور وہ نعمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان جتلایا ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ایک رسول کو تمہارے حوالے کر دیا، تمہیں میں سے ایک رسول کو پیدا کیا۔ کون سا رسول؟ جو رسولوں کا سلطان ہے۔ کون سا رسول؟ جو شافی محشر ہے۔ کون سا رسول؟ جو ساقی کوثر ہے، جو افضل البشر ہے، اللہ کا محبوب ہے، سارے صحابہ کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ساری انسانیت میں، ساری مخلوق میں اگر کوئی بہترین شخصیت ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے محبوب کو تمہیں دے کر احسان جتلاتے ہیں، پیارے نبی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کا آنا مبارک ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کی آمد باعث رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نوجوان دوستوں، ہر مہینہ جب گزرتا ہے، سال کی شروعات سے لے کر اختتام تک، جب محرم کا مہینہ آیا تو کچھ لوگوں نے ماتم کی بدعت کو ایجاد کیا اور ماتم کرنے لگے۔ جب سفر کا مہینہ آیا تو کچھ لوگ منحوس سمجھ کر اس میں شادیوں سے رک گئے۔
جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو کچھ لوگوں نے میلاد النبی کے نام پر خرافات مچائی. جب رجب کا مہینہ آیا تو شب بارات شب معراج کو لے کر تماشے بنائے. الغرض جتنے مہینے ہیں ہر مہینوں میں مخصوص بدعتوں کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی دشمنان اسلام نے سازش کی. اسلام کا لبادہ اوڑھ کر شیطان کی پیروی کرنے والے شیطان کے راستے پہ نکل گئے. میں نے ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی کہ جب اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ, آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو. پھر آگے آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ تم ہرگز شیطان کے راستے پہ نہ چلو, شیطان کے راستوں کو اختیار نہ کرو. شیطان گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا. اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور بھٹکاؤں گا, ضرور تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کروں گا. انہ لکم عدو مبین, کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان چاہتا ہے کہ ایک انسان کبھی بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرے, وہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمان نہ رہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی بھی پورے ایمان پر عمل نہ کرے, کیونکہ شیطان نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا, اور وہ آج بھٹکا رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ کر اپنے دین اسلام کی حقیقی تصویر کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ نکل پڑے. اور جہاں اس مبارک مہینے کے اندر, جس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, یہ ربیع الاول کا مہینہ جہاں بہت ساری خصوصیات کو لے کر آیا تھا, لیکن لوگوں نے وہیں پر بدعات جیسی بدترین خرافات کو جنم دے دیا, اور ایک ایسی بدعت اور ایک ایسا ناجائز جشن منانے لگے جس کا اسلام سے اور اہل اسلام سے کوئی واسطہ نہیں, جسے دنیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے. عید میلاد کیا ہے, اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے, اور کیا یہ منانا نبی سے محبت کی دلیل ہے؟ جائزہ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا میرے اور آپ پر فرض ہے, بلکہ قرآن مجید میں رب العالمین نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں. سارے مومنوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے بیوی بچوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتا, وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ بن جاؤں. ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرنا ہے, اور محبت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حق ہے ہمارا. اب محبت رسول کے نام پر جو مشرکانہ عقائد ہم پیدا کر رہے ہیں, رسول کی محبت کا سہارا لے کر جو بدعات ہم انجام دے رہے ہیں, اس پر جائزہ لینے کی اور اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. نام رسول کی محبت کا لیا جا رہا ہے اور دین اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے. نام رسول کی محبت کا لیا جا رہا ہے, آپ کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. نام رسول کی محبت کا لیا جا رہا ہے اور آپ کے حکموں کی نافرمانی کی جا رہی ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول سے محبت کی دلیل نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. محبت اس کا پہلا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ المحبوب یحب الیتی, کہ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی فرما برداری کی جائے, یہ محبت کی سچی دلیل ہے. اگر بیٹا باپ سے کہے کہ ابو جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی فرما برداری کرتا ہوں, کیونکہ محبت کی دلیل کیا ہے؟ اطاعت ہے, عمل کرنا ہے, ان کی بات ماننا ہے, بات کو ایکسپٹ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہ محبت کی دلیل ہے. محبت کی دلیل کیا ہے؟ اطاعت محبت کی دلیل ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو چاہیے کہ تمہیں رسول کی اطاعت کریں. رسول کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی سب سے بڑی اور اہم دلیل ہے کہ اطاعت کی جائے, آپ کی بات کو مانا جائے, جن کاموں کو کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائے, اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جائے. یہ اطاعت کرنا محبت کی دلیل ہے. اطاعت محبت کی دلیل ہے, اور اطاعت اور محبت کی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہے.
صحابہ کرام اس روئے زمین پر وہ انسان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. میں رب کی قسم کھا کر کہوں کوئی غلو اس میں نہیں ہوگا. اس روئے زمین پر اگر نبی سے سچی محبت اور سب سے زیادہ محبت اگر کوئی کرنے والے تھے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. وہ ابو بکر صدیق، وہ عمر فاروق، وہ عثمان غنی، وہ علی بن ابی طالب، وہ معاویہ، وہ ابو عبیدہ، وہ حسن، وہ حسین. یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو اپنی جانوں سے زیادہ نبی سے سچی محبت کرتی تھی. قیامت کی صبح تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے جو صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت کر سکے، نہیں ہو سکتے. میں اور آپ بھی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہم اتنی محبت نہیں کرتے اپنے نبی سے جتنی صحابہ کرام کرتے تھے. اور صحابہ کی محبت کا معیار کیا تھا؟ وہ رسول کی اطاعت کرتے تھے، وہ رسول کی ہر بات کو سچ مانتے تھے، وہ رسول کی ہر بات پر اطاعت کرتے تھے. جب بھی رسول کا حکم آتا وہ اپنے سروں کو جھکا دیتے تھے، رسول کی بات کو دل کی خوشی سے تسلیم کرتے تھے. اطاعت کی کئی دلیلیں کتاب و سنت میں موجود ہے. ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو شراب پینے کی عادت تھی. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، پہلے اسلام میں شراب حلال تھی. کچھ صحابہ شراب پینے کے عادی تھے، وہ شراب پیا کرتے تھے، بڑے شوق سے شراب کی محفلیں جمایا کرتے تھے. لیکن جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں رب العالمین نے شراب کی حرمت بیان کی، کہا ایمان والوں سے کہہ دے کہ آج سے رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ نے جب یہ حدیث سنائی، رب کی قسم جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی مجلسوں میں آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، رب کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ شراب کو حرام کر دی گئی ہے، لہذا آج کی بات کوئی شراب نہ پیے، رسول نے حکم بھیجا ہے. اب معاملہ یہ تھا رسول سے اتنی محبت تھی صحابہ کو، جب رسول کا فرمان آیا شراب حرام کر دی گئی. ارے جو صحابہ شراب کو سالوں سے پیتے تھے، جن کو شراب سے محبت تھی، جو شراب کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، انس بن مالک کہتے رب کی قسم میں نے مدینہ کی گلیوں میں دیکھا شراب کی ندیاں بہ رہی ہے، لوگ اپنے گھروں سے شراب کو نکال کر باہر پھینک رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا رسول کا حکم آ چکا ہے، اب کوئی ٹال مٹول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ انس بن مالک کہتے ہیں نبی کی محبت میں وہ لوگ اتنا شدید ہو گئے کہ جن کے منہ میں شراب تھی وہ قے کر کے شراب کو نکالنے لگے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ رسول کے آنے کے بعد، رسول کی حدیث کے آنے کے بعد، اللہ کا فرمان آنے کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. وہ سالوں سے شراب پینے والے صحابہ شراب کو پھینکنے لگے، شراب سے نفرت کرنے لگے، محض رسول کی محبت کی خاطر. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی بات کو عمل کیا جائے. جیسے حدیث ہمارے کانوں سے ٹکرائے ہمارا حق ہے کہ ہم حدیث پر عمل کریں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. ہر چیز سے جس کو ہم کو محبت ہے، اگر رسول کی حدیث آ جاتی ہے اس کے خلاف میں، ہمیں چاہیے کہ رسول کی حدیث کو دل کی خوشی سے تسلیم کرے اور اپنی محبتوں کو قربان کر دیں. یہ محبت کی دلیل ہے. اب بتاؤ عید میلاد منانے والوں سے یہ سوال ہے، تم رسول سے محبت کے دعوے کرتے ہو، رسول کو اپنا عاشق اور معشوق سمجھتے ہو، ذرا میرا یہ سوال ہے کیا رسول اللہ نے تم سے نہیں کہا کہ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ کیا تم کو رسول اللہ نے نہیں کہا کہ کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھنا فرض ہے؟ کیا تم کو رسول اللہ نے نہیں کہا کہ شادی سادگی کرنا سنت ہے؟ کیا تم کو رسول اللہ نے نہیں کہا کہ چہروں پر داڑھی رکھنا میری سنت ہے؟ یہ سارے فرامین کہاں چلے جاتے؟ یہ نبی کی اطاعت کی جب بات آتی ہے کہاں چلے جاتے؟ سال میں ایک مرتبہ ایک دن جلوس نکال کر جلسہ کر کر نبی سے محبت کا دعویٰ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ محبت ہے؟ یہ محبت کی دلیل ہے؟ ارے محبت کا مطلب تو یہ ہے کہ لمحہ لمحہ رسول کی سنتوں کو اپنا جائے، داڑھی کو چھوڑا جائے، کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھا جائے، نمازوں کو قائم کیا جائے، آپ کی سنتوں سے محبت کی جائے، آپ کے حکموں پر عمل کیا جائے، ہر حرام چیز سے نفرت ہو، ہر حلال چیز سے محبت ہو. یہ نبی سے اطاعت کی دلیل ہے، یہ محبت کی دلیل ہے. تمہیں رسول کی کوئی سنت نظر نہیں آتی، تمہیں رسول کا کوئی حکم نظر نہیں آتا، تمہیں رب کی کوئی فرما برداری نظر نہیں آتی، تم بس دیوانے بن چکے ہو کہ سال میں ایک مرتبہ نبی کے نام پر ڈھول تماشا بجا دیا جائے اور محبت کا اظہار کر دیا جائے. یہی محبت کی دلیل ہے. یہ محبت کی دلیل نہیں ہو سکتی، یہ محبت کی دلیل نہیں ہو سکتی. میں نے کہا کہ رب کی قسم قیامت کی صبح تک کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ابو بکر سے زیادہ نبی سے محبت کر سکتا ہوں. نہیں، کوئی انسان کھڑے ہو کر روئے زمین کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عمر بن خطاب سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہوں. نہیں،
کوئی انسان صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت نہیں کر سکتا. آؤ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں پہنچے, 2 سال خلیفہ رہے. کتنے سال؟ 2 سال. کتنی مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا؟ 2 بار. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ تھے. کتنی مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا؟ 10 مرتبہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ تھے. کتنی مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا؟ 12 مرتبہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ 5 سال خلیفہ تھے. کتنی مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا؟ 5 مرتبہ. پورا ملائیں تو 30 سال خلافت کے ہوتے. خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ابو بکر صدیق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے عمر بن خطاب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان بن عفان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب, یہ صحابہ میں بہت ٹاپ موسٹ لیول کے صحابہ ہیں. ان کی زندگیوں میں 30 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا. رب کی قسم کتاب و سنت میں اور تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت میں ربیع الاول کے مہینے میں کبھی عید میلاد کا عید منایا ہو, کبھی عید میلاد کا جشن منایا ہو. نہیں منایا. ارے وہ نبی سے اتنی محبت کرنے والے, اپنا گھر بار لٹانے والے, اپنے بیوی بچے لٹانے والے, اپنا پیسہ لٹانے والے, اپنی جانوں کو لٹانے والے, سب کچھ قربان کرنے والے, ان کی زندگیوں میں 30 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا مگر کبھی انہوں نے عید میلاد کا جشن نہیں منایا. اور باوجود اس کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے. یہ کون سی دلیل ہے محبت کی کہ جس کا جشن نہ تو ابو بکر نے منایا, نہ تو عمر نے منایا, نہ تو کسی صحابی نے منایا, نہ تو کسی محدث نے منایا, نہ تو کسی مفسر نے منایا, نہ تو کسی ولی اللہ نے منایا, نہ تو کسی تابعین نے منایا, نہ تو کسی تبع تابعین نے منایا. پھر یہ عید میلاد کہاں سے آئی؟ یہ عید میلاد کا ماجرا کیا ہے؟ سنیے. تاریخ خلفاء میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے, تاریخ طبری میں امام جریر طبری رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 463 سال بعد, 463 years after death of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کے انتقال کے 463 سال کے بعد فاطمی خلفاء جن کا تعلق شیعہ سے ہے, شیعہ وہ جو ابو بکر صدیق کو گالی دیتے ہیں, شیعہ وہ جو عمر بن خطاب کو گالی دیتے ہیں, شیعہ وہ جو ام المومنین ہماری ماں عائشہ صدیقہ کو گالی دیتے ہیں, شیعہ وہ جو ماتم کو جائز سمجھتے ہیں, شیعہ وہ جو علی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. یہ بدترین قوم کے خلفائے فاطمیہ کے ایک بادشاہ حاکم ملک معز مظفر الدین نے سب سے پہلے عید میلاد کو ایجاد کیا. کب؟ رسول اللہ کی وفات کے 463 سال کے بعد, 4تھی صدی ہجری میں جو بدعت کا آغاز ہوا. یہ ایک عیاش, فحاش, بے حیا, بدنما, بدکار بادشاہ تھا جس نے اپنی حکومت میں عیسائیوں کی دیکھا دیکھی میں عید میلاد کا آغاز کیا. اس نے دیکھا کہ نصرانی کرسچینز اپنے عیسیٰ کا برتھ ڈے مناتے ہیں, 25 دسمبر کو کیک کاٹ کر حضرت عیسیٰ جیزس علیہ السلام کی جشن کی تیاریاں کرتے ہیں. تو اس نے کہا ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم بھی اپنے نبی کا جشن منائیں, ہم بھی اپنے نبی کا میلاد منائیں. لہٰذا اس نے اس بدعت کو ایجاد کر دیا, امت کے اندر رائج کر دیا, اور 1400 صدی ہجری سے یہ میلاد چلتی ہوئی آ رہی ہے. کب ہے یہ بدعت؟ نبی کی وفات کے 400 سال بعد. اب ذرا اندازہ لگائیں, جو چیز نبی کے زمانے میں نہیں تھی وہ نبی کے انتقال کے 400 سال کے بعد اگر اس کو دین کہا جائے تو وہ کیا چیز دین ہوگی؟ نہیں ہو سکتی میرے بھائی. عید میلاد جہاں لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک صرف عید ہے, یہ نبی سے محبت کی ایک دلیل ہے, اس میں کتنا خطرناک عقیدہ رکھا جاتا ہے. دیکھیے, کچھ ہے علماء جن کو علماء سو کہا جاتا ہے, جو اپنے بیانوں میں لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ عید میلاد منانا جائز ہے, اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہمارے نبی زندہ ہے, میلاد وہ نہ منائے جن کا نبی مر چکا ہے. نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, محدثین کا, مفسرین کا, ائمہ کرام کا اور ہم اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے, آپ کے قسمت میں ایک موت تھی, وہ آ چکی ہے, آپ وفات پا چکے ہیں.
اب ذرا غور کریں، جس نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے، جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں اسی لیے میلاد مناتے ہیں، ارے نادانو سنو، جس نے کہا پیارے نبی زندہ ہے اس نے امت کے سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق کو جھوٹا کہہ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے آئے، اونٹ کو باندھا، نبی کے حجرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کو بوسہ دیا، باہر نکلے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہوش کھو چکے تھے، تلوار نکال کر کہا جو یہ کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ عمر اپنا ہوش کھو چکے تھے، صاحب کتاب صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں عمر اپنا ہوش کھو چکے تھے، ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ نبی انتقال کر چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ابو بکر صدیق آئے ممبر کے پاس، خطاب کرنے لگے، اے لوگوں سنو، میں تمہیں قرآن مجید کی آیت سناتا ہوں، اور قرآن مجید کی آیت سنانے لگے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قرآن مجید کی آیت سنانے لگے، اے لوگوں سنو، محمد رسول اللہ تمہاری طرح ایک نبی تھے، سارے انبیاء کو جس طرح موت آ چکی ہے، محمد کی قسمت میں جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے تم میں کا جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، محمد کی جو عبادت کرتا تھا وہ محمد کی عبادت کو چھوڑ دے، کیونکہ محمد کی قسمت میں جو ایک موت تھی وہ آ چکی ہے، پیارے نبی انتقال کر چکے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کی آیت سنا کر یہ جملے کہے، امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی آیت ابو بکر صدیق کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ جس نے کہا پیارے نبی زندہ ہے اس نے ابو بکر صدیق کو جھوٹا کہہ دیا۔ دوسرا، جس نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس نے صحابہ اکرام پر الزام لگایا، دنیا کے سب سے اچھے لوگوں پر الزام لگایا کہ صحابہ نے اپنے نبی کو زندہ دفنا دیا، نعوذ باللہ۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مٹی پر پانی ڈالا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قبر کھودی، عباس بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قبر میں اتارا، صحابہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو دفنایا گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی زندہ ہے تو اس نے صحابہ پر الزام لگایا کہ صحابہ نے اپنے نبی کو زندہ دفنایا ہے، نعوذ باللہ۔ موت اللہ کو نہیں آتی، اللہ موت جیسے عیب سے پاک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، پیارے نبی کی قسمت میں ایک موت آنی تھی وہ آپ کو آ گئی۔ یہ میلاد کے پیچھے برے عقیدے لوگوں کے اندر رائج کیے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کتنی گمراہی کے راستے پر نکل گئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، 12 ربیع الاول جس کو لوگ 12 وفات کہتے ہیں، 12 ربیع الاول جہاں لوگ جھنڈیاں نکال کر، ریلیاں نکال کر نبی کے نام پر جلوس مناتے ہیں، ذرا تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھو، تاریخ دمشق، تاریخ ابن ہشام، سیرت صفی الرحمان مبارک پوری، سیرت مصطفیٰ، سیرت اور تاریخ کی جتنی کتابیں، ساری کتابوں کو آپ نکالیے، ذرا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کا دن مدینہ میں دیکھیے اور ہمارے معاشرے میں دیکھیے، جس دن ہم وفات کا جشن مناتے ہیں، جس 12 ربیع الاول کو ہم نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، اور بڑا عجیب معاملہ ہے، دلیل دینے والوں نے یہ دلیل دی نبی کی آمد پر عید میلاد منانا جائز ہے، اور دلیل کہاں سے دی؟ قرآن مجید سے دی۔ کیا کہا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے آنے پر تم خوشی مناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، اس کے آنے پر تم خوشی مناؤ۔ تم نے دلیل تو دے دی خوشی مناؤ، لیکن تم نے منہج کو چھوڑ دیا، تم نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ آج ایک اصول بتا کر جا رہا ہوں، میں اور آپ اگر قرآن مجید کی کوئی بھی آیت سنیں یا کوئی رسول اللہ کی حدیث سنیں، قرآن کی آیت کو اور رسول اللہ کی حدیث کو اپنی عقلوں سے نہیں سمجھنا، صحابہ کے منہج پر سمجھنا۔ حدیث کو اور قرآن کی آیت کو صحابہ نے جو سمجھا وہ سمجھنا، اپنے علماء سے مت سمجھنا۔
اپنی عقلوں سے مت سمجھنا، اپنی خواہشات سے مت سمجھنا۔ یہ دین خواہشات کا نام نہیں ہے، یہ دین منمانی کا نام نہیں ہے، یہ دین اپنی عقلوں سے سمجھنے کا نام نہیں ہے، یہ دین کسی مولوی کا نام نہیں ہے، یہ دین صحابہ کے منہج کا نام ہے، یہ دین نبی کی رسالت کا نام ہے۔ رسول کی حدیث کو اور قرآن کی آیت کو ہم سمجھیں گے، صحابہ کے منہج پر سمجھیں گے۔ جس دن ہم نے صحابہ کا منہج چھوڑ دیا اس دن ہم گمراہ ہو گئے۔ آپ نے آیت تو پیش کر دی کہ خوشی مناؤ، خوشی کیسے منائیں گے؟ اپنی مرضی سے منائیں گے، اپنی خواہش سے منائیں گے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ خوشی منانے کا طریقہ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھے جائے۔ اس آیت کو صحابہ نے کیا سمجھا، اس آیت کو تابعین نے کیسے سمجھا، اس آیت کو اسلاف نے کیسے سمجھا، ویسے سمجھیں گے۔ نبی کی آمد پر خوشی ہے ہم کو، اللہ کا شکر ہے اس کی رحمت کے نزول پر، نبی کے آنے پر ہمیں خوشی ہے۔ خوشی منائیں گے کیسے؟ روزہ رکھ کر، عبادتیں کر کر، رب سے دعائیں کر کر، شکرانہ کر کر۔ یہ ہوتی ہے محبت کی دلیل، یہ نہیں کہ خرافات مچا کر محبت کی دلیل پیش کی جائے۔ ہم نے آیت کو صحابہ کے منہج پہ نہیں سمجھا۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، ذرا مدینہ کا جائزہ لے کر دیکھو۔ 10 تاریخ تھی ربیع الاول کی، 10 ربیع الاول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گرم ہے، بخار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے مصلے سے اٹھنا چاہتے تھے، اپنے بستر سے اٹھنا چاہتے تھے۔ آپ عشاء کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے، مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ صحابہ کی امامت کرا سکے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے ہوش سنبھالا، جب کھڑے ہو کر پھر مسجد کی طرف چلنے کا ارادہ کیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آپ کو ہوش آیا، آپ نے عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو عائشہ نے کہا نبی آپ کے انتظار میں صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں کہ نبی آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا گیا، آپ نماز پڑھانے کے لیے دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر گر گئے۔ بخار اور طبیعت کی سختی کا یہ عالم تھا کہ آپ بار بار اٹھتے، بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ جب آپ کو پھر ہوش میں آیا، جب آپ پھر ہوش میں آئے، عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ کیا لوگوں نے امامت کر لی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ نے کہا نہیں، لوگ صفوں میں کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، جاؤ تمہارے والد ابو بکر صدیق سے کہہ دو کہ وہ مصلی پر آ جائے، محمد کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اب کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرا سکے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، کہا اللہ کے رسول میرے والد کو نماز پڑھانے کی اجازت نہ دیجیے، ارے وہ جب مصلی پر آتا ہے تو قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر زار و خطار رونے لگتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ امامت کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابو بکر صدیق امامت کے لیے آئے۔ دن گزر گیا، 11 ربیع الاول کی تاریخ، سن 11 ہجری کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، بیمار ہیں، بخار آپ کے جسم سے تپ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار غشی طاری ہو رہی ہے آپ پر، عالم بڑا دردناک ہے، موت کا دن قریب آ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی پر سختی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتی ہے، رسول اللہ کی حالت کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے، آئے میرے ابا جان کی حالت، آئے میرے ابا جان کی حالت، رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو تسلی دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی بیویوں کو بلایا، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو نصیحتیں کی، اپنی بیٹیوں کو نصیحتیں کی، اپنے نواسے حسن حسین کو بلایا، ان کو بوسہ دیا، ان کو نصیحتیں کی۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہے۔ دن گزرتا جا رہا ہے، لمحہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 11 ربیع الاول کی رات ختم ہوئی، 12 ربیع الاول کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ فجر کی نماز کے لیے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اذان دی، اذان دینے کے بعد رسول اللہ کے حجرے پر آئے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کا وقت ہے، جب فجر کی اذان دے کر بلال رضی اللہ عنہ نبی کے حجرے پر پہنچے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامت ہو، میں بلال ہوں اور آپ کو فجر کی امامت کے لیے بلانے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا اے بلال واپس چلے جاؤ اور ابو بکر سے کہو
کہ وہ امامت کرے. محمد کے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر مسجد نبی کے مصلی تک آ سکے. رب نے محمد رسول اللہ کو کمزور کر دیا ہے. اب محمد کے جسم میں کوئی طاقت باقی نہیں رہی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے واپس پلٹے. ابو بکر صدیق نے فجر کی نماز پڑھائی. جب نماز چل رہی تھی رسول اللہ نے پردہ ہٹایا, دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ رونے لگے. شاید رسول کو وہ منظر یاد آ گیا ہو. یہ وہی صحابہ ہے جنہوں نے بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں, صلح حدیبیہ میں, فتح مکہ میں, حنین میں, موتا میں آپ کا ساتھ دیا ہے. اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے صحابہ فجر کی نماز میں صفوں میں کھڑے ہیں. نماز چل رہی ہے, نماز کا اختتام ہوا. سارے صحابہ رسول اللہ کے حجرے کے باہر کھڑے ہیں. یہ جاننا چاہتے تھے کہ رسول اللہ کیسے ہیں, رسول کی طبیعت کیسی ہے. 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے. صحابہ کے دلوں پر غم کا مایوس کا بادل چھایا ہوا ہے. صحابہ پریشان ہے, غم زدہ ہے. رسول اللہ کے حجرے کے باہر صحابہ کا جمع غفیر جمع ہوا ہے. گھر کے اندر کا معاملہ کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرم پٹیاں لگا دی گئی تاکہ اس ٹھنڈک سے آپ کے بخار میں کمی آ جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بخار میں سختی ہوتی جا رہی تھی. رسول کی موت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا. حیات طیبہ کا آخری دن تھا. عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے. عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کو مسواک کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے نبی نے مسکرایا. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ میرے حبیب مسواک کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا آپ کے مسواک کو لیا. حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں مسواک کو رکھا اور پھر نبی کے دانتوں کو لگا دیا, کیونکہ عائشہ جانتی تھی کہ اب میرے نبی کے منہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے مسواک کو چبا سکے. جب آپ نے مسواک کیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر کو اپنے گود میں رکھا. آپ کا چہرہ حضرت عائشہ کے سینے پر تھا. چاش کا وقت ہے, جبرائیل ملک الموت کے ساتھ گھر میں داخل ہو چکے ہیں. عائشہ صدیقہ کہتی ہے موت کے آخری لمحات, اس کائنات سے دنیا کی سب سے بہترین شخصیت اپنی امت کو تنہا چھوڑ کر جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے حبیب اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے. کوئی سن نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں. میں اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹوں تک لے گئی. موت کے آخری لمحوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا, اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا, اور اپنے ماتحت نوکروں کی حفاظت کرنا, اپنے ماتحت رہنے والے نوکروں کی خاطرداری کرنا, ان پر ظلم نہ کرنا, ان کو ظلم نہ دینا. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ ہے. میلاد منانے والوں تم سے زوال ہے, تم رسول کی محبت کا ثبوت دیتے ہو, رسول کی آمد پر تم خوشی تو مناتے ہو, کیا رسول کی آخری وصیت کو تم کو یاد نہیں؟ ارے رسول جب دنیا سے جا رہے تھے اپنی امت کو پیغام دے رہے تھے نمازوں کی حفاظت کرنا, نمازوں کی حفاظت کرنا. آج وہ امت کے مسلمان کہاں گئے؟ جشن تو بڑی زور سے منایا تم نے, ریلیاں تو بڑے زور سے نکالی تم نے, فجر کی نماز کو تمہارا معاملہ کیا ہے, عشاء کی نماز کو تمہارا معاملہ کیا ہے, رسول سے محبت کے دعوے تو تم کرتے ہو مگر نمازوں کا معاملہ کیا ہے, تمہاری سنتوں کا معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں, آخری الفاظ آپ کے تھے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا, نمازوں کی حفاظت کرنا. اس کے بعد عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہم ادخل فی رفیق الاعلی, اے اللہ محمد رسول اللہ کے گناہوں کو بخش دینا. اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اے اللہ میرے محمد کے گناہوں کو معاف کر دینا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں داخل کر دے, صالحین کی صفوں میں داخل کر دے. انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. کائنات کی سب سے بہترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انتقال کا دن کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ, پیر کا دن, چاش کا وقت ہے. صحابہ کے سینوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. صحابہ کو خبر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں. عمر اپنا ہوش کھو چکے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجسمے کی طرح کھڑے ہوئے بس زاروں قطار رو رہے ہیں. معاملہ یہ صحابہ بے چین ہیں. عید میلاد منانے والوں 12 تاریخ کو تم جشن تو مناتے ہو, کہنے والے بدبخت شاعر نے کہہ دیا
نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نادانو 12 ربیع الاول کو اگر کسی نے خوشی منائی تھی تو وہ شیطان اور اس کی اولادیں تھی جس نے نبی کی وفات پر جشن منایا تھا۔ 12 ربیع الاول وہ دن تھا جس دن عائشہ کے سر سے اپنے شوہر کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ 12 ربیع الاول وہ دن تھا جس دن فاطمہ اپنے آنکھوں سے زاروں قطار رو رہی تھی۔ 12 ربیع الاول وہ دن تھا جس دن حسن اور حسین اپنے نانا کی وفات کا ماتم کر رہے تھے۔ 12 ربیع الاول وہ دن تھا جس دن عمر نے اپنا ہوش کھو دیا۔ 12 ربیع الاول وہ دن تھا جس دن مدینہ میں تاریکی چھا گئی تھی۔ جب رسول اللہ کو دفنایا جا رہا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے، اے انس تم نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے، بتاؤ جب تم رسول کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے تمہیں کیسے محسوس ہو رہا تھا؟ کہا انس بن مالک نے، اللہ کی قسم انس کا سینہ غم سے بھر گیا ہے۔ انس نے کبھی اتنی تکلیف محسوس نہیں کی جس دن انس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈالی، اس سے بڑا کوئی تکلیف کا دن نہیں تھا۔ اور یہ 12 ربیع الاول نبی کی وفات کا دن ہے اور لوگ نکلے ہیں جشن منانے کے لیے۔ عزیز نوجوان دوستوں، باتیں بہت ساری ہیں، کچھ باتیں بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ جہاں 12 ربیع الاول کو لوگ جشن مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عید میلاد کی خوشی منانا اور یہ جشن منانا دین کا حصہ ہے، اس کے 5 خطرناک گمراہیاں ذکر کر کے میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی گمراہی عید میلاد منانے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں کو چھوڑ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جن خرافات کو ختم کرنے کے لیے نبی کو بھیجا گیا تھا، نبی کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ امت کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، امت کو ناچ گانے سے بچانے کے لیے، امت کو فضول خرچی سے بچانے کے لیے، امت کو بے حیائی کے کاموں سے بچانے کے لیے، امت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیارے نبی کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اور آج اسی پیارے نبی کے نام پر عید میلاد کے دن فضول خرچی کی جا رہی ہے، فضول خرچی کی جا رہی ہے، لائٹنگیں لگائی جا رہی ہے، گولے لگائے جا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، کھیلا جا رہا ہے، فضول خرچی کی جا رہی ہے۔ رب نے قرآن مجید میں کہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں مراکش کے حالت یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے بستیاں برباد ہو گئی، لوگوں کے لوگ کھانا میسر نہیں ہے، اور آج امت کا عالم یہ ہے کہ وہ جشن میلاد میں اپنا پیسہ لٹا رہے ہیں۔ ارے وطن کے حالات دیکھو، دنیا کے حالات دیکھو، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہے، اور تم عید میلاد کے نام پر، نبی کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر فضول خرچی کر رہے ہیں۔ گانے بج رہے ہیں، آپ نے ویڈیوز دیکھا ہوگا، آپ روڈوں پر دیکھتے ہوں گے، ڈی جے لگائے جا رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں۔ جو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ جھنڈا لے کر پھیر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیسی محبت کی دلیل ہے؟ خرافات تم نے مچا کے رکھی ہے عید میلاد کے نام پر۔ مرد و زن کا اختلاط، مرد تو مرد، اب تو عورتیں بھی ریلیوں میں آ رہی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، نبی کے نام پر گانا بجانا ہو رہا ہے، نبی کے نام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، آپ کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ دوسری بڑی خرافات، یہ برتھ ڈے سیلیبریشن کرنا۔ یہ جو میلاد النبی ہے یہ اصل میں برتھ ڈے، میلاد کہتے ہیں پیدائش کے دن کو، اور میلاد یعنی برتھ ڈے، اور برتھ ڈے منانا اسلام میں حرام ہے۔ اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے، نہ کسی نبی نے منایا، نہ کسی ولی نے منایا، نہ کسی صحابی نے منایا، نہ کسی محدث نے منایا، نہ کسی مفسر نے منایا۔ اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کا کلچر ہے برتھ ڈے منانا، یہ یہودیوں کا کلچر ہے برتھ ڈے منانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ عام آدمی کا آپ برتھ ڈے نہیں منا سکتے، آپ خود اپنا برتھ ڈے نہیں منا سکتے، آپ کسی انسان کا برتھ ڈے نہیں منا سکتے۔ جب عام لوگوں کا برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے تو پھر رسول اللہ کا میلاد کیسے منایا جا سکتا ہے؟ رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ برتھ ڈے کے نام پر اگر کوئی ایک چاکلیٹ بھی کھاتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کو اپنے منہ میں بھرتا ہے۔ یہ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ صحابہ نے کبھی بھی نبی کا جشن نہیں منایا۔ جشن منانا ہے تو آؤ قرآن مجید پڑھو،
یہ جشن مناؤ، قرآن پڑھ کر آپ خوشی مناؤ، حدیثیں پڑھ کر آپ خوشی مناؤ، نماز پڑھ کر آپ خوشی مناؤ کہ الحمدللہ میں نے آج فجر کی نماز پڑھی. یہ ہوتی ہے خوشی. بدعات و خرافات مچا کر خوشیاں نہیں منائی جاتی. اور معاملہ تو یہ ہے، میں نے دیکھا، حقیقت میں میں نے دیکھا، عید میلاد کے دن لوگ کیک لاتے ہیں اور کیک پہ کیا لکھتے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاقو لے کر محمد کے نام کو کاٹ کر اس کیک کو بڑی شان سے کھاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی گمراہی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحیفہ نامہ لکھا جا رہا تھا، جب خط کے اندر لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب یہ صحیفہ کفار کے پاس پہنچا تو کفار کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اس لیے محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے اس کو یہاں سے نکال دو، اس کو مٹا دو. ہم صرف اللہ کو مانتے، صرف اتنا لکھو بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مٹا دو یہاں سے، ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی، کفار کا یہ مسئلہ ہے، لہٰذا تم اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کو کٹ کر دو اور بسم اللہ لا الہ الا اللہ کو باقی رکھو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، علی کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے نام کو کاٹ کر سکے، آپ کے نام کو مٹا سکے. علی والے وہ ہوتے ہیں جو نبی کے نام کو باقی رکھتے ہیں، اور علی کے دشمن وہ ہوتے ہیں جو نبی کا نام لکھ کر خود کاٹتے ہیں اور کھا کر تماشا مناتے ہیں. یہ ان کی گمراہی ہے. نمبر 3، میلاد منانا یہ قرآن مجید کو بدل دینے کی کوشش کرنا ہے. اللہ اکبر. میلاد منانا قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے، من مانی تفسیر کرنا ہے، قرآن کی تعویل کرنا ہے. قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہے جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تو غصہ ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے. کون لوگ گمراہ ہوئے؟ اس کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے ولا الضالین، گمراہ لوگوں سے مراد عیسائی ہے. کون ہے؟ عیسائی ہے. ساری تفسیروں میں ولا الضالین سے مراد عیسائی ہے. عیسائی گمراہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے عمل کیا علم حاصل کیے بغیر. انہوں نے عمل کیا علم حاصل کیے بغیر. عید میلاد منانے والے عمل کرتے ہیں بغیر علم کے کرتے ہیں. ان کو نہیں معلوم عید میلاد منانا کہاں لکھا ہے، ان کو نہیں معلوم. تماشے کی بات تو یہ، اللہ اکبر، حد تو یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنا، اگر کوئی تم سے پوچھے عید میلاد منانے کی دلیل کہاں لکھا ہے تو کہنا کہ ہم سنیوں کے نصیب میں لکھا ہے. ارے نادانوں، ارے جاہلوں، تمہارے نصیب میں گمراہی لکھی ہے. اگر تم ایسا کہو گے تو کل کے دن نصرانی بھی کہیں گے کرسمس منانا ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ہندو کہیں گے دیوالی منانا ہمارے نصیب میں لکھا ہے. یہ کون سا جواب ہے؟ جواب کتاب و سنت سے دیا جاتا ہے، جواب کتاب و سنت سے دیا جاتا ہے، شریعت سے دیا جاتا ہے. یہ منمانی تفسیر ہے، صحابہ کا منہج چھوڑ دینا ہے اور گمراہی کے راستے پر نکلنا ہے. چوتھی چیز، عید میلاد منانا بدعت ہے. عید میلاد منانا بدعت ہے. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں کوئی ایسا کام کرے جس پر رسول کی مہر نہیں تھی تو وہ چیز اسلام میں بدعت ہے، مردود ہے، اللہ اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے. ایک مثال دوں گا. ہم انڈیا کی نوٹ چلاتے ہیں. یہاں پر انڈیا کی نوٹ میں مہاتما گاندھی جی کی فوٹو ہے. اگر یہی نوٹ میں امریکہ لے جا کر چلاؤں تو کیا نوٹ چلے گی؟ نہیں چلے گی، کیونکہ ان کا ایک الگ اپنا کلچر ہے. تو ایک معمولی چیز جب دنیا کی یہاں سے وہاں نہیں چل سکتی تو وہ چیز کیسے چلے گی جس پر رسول کی مہر نہ ہو؟ اگر میں کہوں کہ یہ چیز دین ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ رسول اللہ کا منہج ہے. اگر آپ ثابت نہیں کریں گے تو ہم کیسے مانیں گے کہ دین ہے؟ ہم نہیں مانیں گے. تو وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد منانا بدعت ہے، ہم مان لیے، یہ دین میں نئی چیزیں ہم نے مان لیا، لیکن یہ اچھی بدعت ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا قول ایسے لوگوں کے لیے زبردست دلیل ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ. اللہ اکبر. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جو نبی کے جانے کے بعد دین میں نئی چیز ایجاد کرے اور کہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، تو اس نے محمد رسول اللہ پر الزام لگایا کہ محمد نے رسالت میں خیانت سے کام لیا ہے. اللہ اکبر. لأن اللہ تبارک و تعالی یقول
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا میں نے جو محمد کے سینے پر دین نازل کیا ہے وہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر کوئی دین کو انکمپلیٹ سمجھے تو کافر ہے. ہمارا دین کمپلیٹ ہے. اگر عید میلاد کا منانا اسلام میں جائز ہوتا تو شریعت میں اس کی دلیل موجود ہوتی، لیکن اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عید میلاد دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ امام مالک کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ سراسر خرافات ہے، بدعات ہے، گمراہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام کو اس عظیم بدعت سے اپنے آپ کو بچانے، اپنی اولاد کو بچانے اور اپنے معاشرے کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالی رسول اللہ جو دین لے کر آئے اس دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو گمراہ ہے، جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، اے اللہ انہیں صراط مستقیم نصیب فرما. باری تعالیٰ بدعت و خرافات سے مسلمانوں کی اور مسلم نسلوں کی حفاظت فرما. باری تعالیٰ ہر بدعت سے، ہر گمراہی سے، ہر وہ راستہ جو جہنم میں لے جاتا ہے ہماری اور ہمارے اولاد کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الله بصير